کیا لیں گی آپ؟ ایان عالیہ کی فرینڈ کے ساتھ کافی شاپ میں بیٹھتے ویٹر کو آواز لگاتے پوچھ گیا۔ نو تھینکس، میں تھوڑا جلدی میں ہوں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتی بیگ میں سے فائل نکالتے ایان کو ایک لفافہ پکڑا گئی۔ جس لڑکی کے بارے میں پتہ کرنے کا مجھے عالیہ نے کہا تھا، میں نے اس کی ساری انفارمیشن یہاں سیو کر دی ہے۔ اور ایک بات عالیہ نے بتایا تھا کہ کوئی لڑکی آپ سے ملی ہے جس نے کہا کہ وہی لڑکی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ تو میں بتا دوں مسٹر ایان، وہ لڑکی وہ نہیں جس نے آپ کو ہر جگہ فالو کیا تھا۔ وہ اتنا بولتے ایان کو حیران کرتے شاک کر گئی۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، میں یہ بات عالیہ کو بھی بتاؤں گی۔ سب سے پہلے سوچا آپ کو بتا دوں۔ عالیہ نے بتایا کہ اس لڑکی نے آپ کو ساہیوال، ملتان اور یہاں لاہور تک فالو کیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ایان سے دریافت کر گی۔ ہاں جی، سب سے پہلے اس لڑکی نے مجھے ملتان میں فالو کیا تھا۔ ایان لفافہ ویسے ہی ٹیبل پر رکھتے گویا ہوا۔ یہ لڑکی ایک آرمی سیکرٹ ایجنٹ ہے اور آج کل یہی کسی کیس پر لاہور میں ہی کام کر رہی ہے۔ لڑکی کی سبھی تصویریں جب اس نے آپ کو تحفے بھیجے اس لفافے میں ثبوت کے طور پر لائی ہوں۔ کافی بڑے خاندان سے تعلق ہے، باپ بھی پہلے آرمی کا ایک آفیسر تھا، اس کے 2 بھائی اور لڑکی خود اکلوتی بہن ہے۔ بھائی کا اپنا بزنس ہے اور ساتھ میں وہ شادی شدہ ہے۔ دوسرا بھائی لڑکی کے ساتھ ہی یونی میں پڑھتا ہے۔ اور ایک بات، اب کہ وہ بولتے بولتے ٹھہری۔ ایان نے غور سے دیکھا تھا، آپ کا شک بالکل ٹھیک تھا، وہ لڑکی خود بھی اسی یونی میں پڑھتی ہے، آپ کو جانتی ہے، اسی لیے تو آپ کے ساتھ بھی پکس ملی۔ وہ لڑکی آرام سے بولتے ایان کو لفافہ کھولنے کا اشارہ کر گئی۔ ایان نے اشارہ ملتے ہی جلدی سے لفافہ کھولنا شروع کیا۔ لڑکی کا نام حیا خان ہے۔ جیسے ایان نے پہلی تصویر نکالی، حیا کے ملتان ہوٹل میں کھڑکی کے پاس کی پک دیکھ ساکت سا سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ گیا جس نے نام حیا خان بولتے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا تھا۔ حیا، وہ بے یقینی سے پکس کو دیکھنا شروع ہوا۔ آئی ہوپ مسٹر ایان آپ کا کام بن گیا ہوگا۔ وہ لڑکی اپنے فون پر میسج کی بیپ سن بیگ بند کرتے کھڑی ہوئی تو ایان پکس کو ویسے ہی لفافے میں ڈالتا کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے میرا اتنا بڑا کام کر دیا۔ ایان نے اتنا بولتے اس کو جانے کی اجازت دی تو وہ بیگ لیتے کافی شاپ سے باہر نکلی۔ حیا، ایان کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی نے اس کو اتنا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں حیا تھی۔ تبھی اس کو نمان کے الفاظ یاد آئے تھے، کسی نے میری بہن کا دل توڑا ہے۔ ایان کو جیسے سب کچھ یاد آیا تھا، اگر حیا وہ لڑکی تھی تو خود سامنے کیوں نہیں آئی، اپنی کزن کو میرے آگے کیوں کیا؟ ایان کا دماغ جیسے پھٹنے کو ہوا، اگر کوئی اس کے سوالوں کے جواب دے سکتا تھا تو وہ صرف حیا تھی۔ ایان نے لفافہ اٹھاتے فائل ہاتھ میں پکڑی تھی اور کافی شاپ سے نکلا۔ میرپور، سبھی لوگوں کا شک تم لوگوں پر ہی گیا تھا، لیکن وہ تو برہان نے خود بول دیا کہ اس بار یہ کام ان لوگوں کا نہیں، اسی لیے ابھی تک کوئی یہاں نہیں آیا۔ فیصل شاہ جو سلطان شاہ اور اکرام سے ملاقات کرتے سیدھے شرازی بھی لایا تھا، وقار شرازی کو برہان کے بارے میں آگاہ کیا، چونکہ وہ سب بھی حیران ہوئے تھے کہ ان کے علاوہ اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ ویسے تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ آخر یہ کس کا کام ہو سکتا ہے جس نے اس کو مارنے سے پہلے ایک بار بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا؟ حیرت ہے وقار شرازی فیصل شاہ کو آرام سے چائے پیتے دیکھ تعصب سے بولا، میں تو خود چاہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں مجھے ایک بار علم ہو جائے، پھر میں ان کو اپنے ساتھ شامل کر لوں گا، پھر دیکھنا اس برہان شاہ کو کیسے ختم کرتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں اس کو بھی مراد شاہ جیسی موت دوں، کاش ایک بار پھر سے ایسا موقع میرے ہاتھ میں آئے۔ یہ لڑکا جب بھی مجھ سے ملتا ہے گور گور کر ہی میری آدھی جان نکال دیتا ہے۔ فیصل شاہ کو برہان کی قہر برساتی آنکھیں یاد آئی تو رگے تنے غصے میں بکا، فکر نہ کرو، یعنی مراد شاہ بھی ایسے ہی اڑتا تھا، آج دیکھو کہاں ایسے ہی اس کا بھی وہی حال کریں گے۔ وقار شرازی نے فیصل شاہ کو حوصلہ رکھنے کا بولا تو فیصل شاہ خاموش ہوتے سرسی سا سرشار شرازی کو دیکھ گیا۔ تم نے اتنی خاموشی خود پر طاری کیوں کی ہوئی ہے؟ فیصل شاہ چائے کا کپ خالی کرتے ٹیبل پر رکھ سرشار کو مخاطب کر گئے، کچھ نہیں، خیر جمال کہاں ہوتا ہے آج کل؟
نظر نہیں آتا۔ سرشار موضوع بدلتے سیدھے جمال کے نوک رکھی کہاں ہن ہے اس نے آج کل وہ بہت مصروف ہے۔ فیصل شاہ ہڑبڑاتے سرشار کو یہ سگنل دے گے۔ جان آپ نے مجھے بلایا تھا؟ حور برہان کے روم میں داخل ہوتے درستگی سے پوچھ بیڈ پر بیٹھی۔ برہان جو اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہا تھا آنے سے ہی حور کو دیکھتے پرفیوم اٹھایا۔ حور تمہارے اور سہان کے درمیان کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ برہان حور پر پرفیوم چھڑکتے ویسے ہی حور سے دریافت کر گیا لڑائی؟ وہ بیٹھے سے اٹھتے کھڑی ہوئی جبکہ تبھی آیت نے بھی غور سے برہان کو دیکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جان، انہوں نے آرام سے جواب پاس کرتے جیسے بات ختم کی۔ کیا تم سہان کے ساتھ خوش نہیں؟ اب کہ وہ پلٹا تھا اور از حد سنجیدگی سے پوچھتے اس کے بالکل سامنے آتے بیٹھا خوش ہوں۔ آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے میں ناخوش ہوں؟ وہ نے محبت سے اپنے بھائی کو دیکھتے باہیں پھیلاتے گلے میں ہار بنایا۔ جیسے برہان نیچے تمہیں بول رہا تھا اس سے تو مجھے یہی لگا کہ شاید تم دونوں ایک ساتھ خوش نہیں۔ برہان جو ایسے سنجیدہ بنے حور کے دماغ میں یہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنے رشتے کو سنجیدہ لسپار چہرہ بناتے حور کے ہاتھ اپنے گلے سے نکال واپس سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا اور جاتے بازو ٹہتے پہننی شروع کی۔ آیت کو برہان کا ایسے بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اب کے آرام سے کتابوں کو بند کرتے ٹیبل پر سیٹ کر کے رکھنا شروع ہوئی۔ جان یہ تو ایسے ہی وہ کر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے۔ حور بیٹھ سے اٹھتے مقابل کے قریب آتے دھیمے سے بولی، کیا مطلب ایسے کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے؟ یہ اس کا گھر تو نہیں، وہ یہاں مہمان آیا ہے۔ اس بات کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ کیسے تم سے بدتمیزی سے بات کر سکتا ہے؟ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ برہان ہنوز چہرے پر سنجیدگی سجائے گویا ہوا تو حور برہان کے تیور دیکھ ایک پل کے لیے ڈری، کہیں سچ میں لڑائی زیادہ تو نہیں بڑھ گئی؟ اب تم مجھے اور آیت کو دیکھو، کیا ہمارے درمیان ایسا کوئی چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ برہان نے حور کے سامنے اپنی اور آیت کی مثال دینی چاہی تو آیت اس کے ایسے اتنے اچھے بننے پر اوندو کی طرح منہ کھول گئی۔ آئی ایم سوری لیکن مجھے نہیں لگتا ان دونوں کو ہماری مثال دینے کی ضرورت ہے۔ آیت جو پہلے تو خاموش تھی کہ برہان اپنے بھائی ہونے کے حق سے حور سے بات کر رہا ہے، اب کے معاملہ آگے بڑھتے خود پر آدھا دیکھ بولے بنا نہ رہ سکی۔ مجھے نہیں لگتا کہ شاہ کی کوئی غلطی ہے۔ ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، ان کا کوئی انوکھا جھگڑا تو نہیں ہوا؟ آیت نے سوالی انداز میں سوال پوچھتے حور سرسی سا حور کو دیکھا جو آیت کی بات میں ہاں سے ہاں ملاتے سر ہلانا شروع ہوئی تھی۔ اچھا تو ہماری مثال کیوں نہیں دے سکتا؟ برہان جو پہلے تو حور کو سمجھانے کے لیے اس کو فیل کروانے کے لیے بول رہا تھا اب کے سچ میں سپاٹ ہوتے آیت کی طرف مڑا، چونکہ اس کا شاہ کہنا مقابل کے بدن میں آگ سے بھی زیادہ جلانے والا عمل کر گیا تھا۔ ہمارے رشتے میں بھی تو ایسے کئی ان سے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں، سبھی کے رشتے میں ایسا موڑ آتا ہے۔ رہی بات کہ غلطی کس کی ہے، تو شاہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ حور لاپرواہی کرتی ہے جو شاہ کو پسند نہیں۔ حور کو شاہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی شاہ کو اپنی پری سے جتنی محبت ہے وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ آیت کو برہان کا شاہ کے خلاف بولنا زبان چلانے پر مجبور کر گیا۔ جان آپ میری طرف دیکھو، اس سے پہلے بات دونوں کے درمیان بڑھتی۔ حور نے عقل سے کام لیتے برہان کو اپنی طرف متوجہ کروایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہوتا۔ جان میرے اور مسٹر سہان کے درمیان تو یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے، اور آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ آپ کے حور نے برہان کے کندھے کو خود کی طرف جھکاتے کان میں سرگوشی کی۔ میں اکثر جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے ایسے کرتی ہوں، اور اپنی بات خود ہی کہتی ہنسی تو برہان بھی نارمل چہرہ لیے اسمائل پاس کر گیا۔ رنگ اس سے پہلے حور آگے کچھ کہتی، فون پر عالیہ کا نمبر دیکھ برہان کو دیکھتے روم سے نکلی۔ آیت جو دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی حور کے جاتے واپس اپنے کام میں متوجہ ہوئی۔ تبھی روم کا ڈور ایک دم سے بند ہوا تھا۔ آیت اچانک سے اتنی زور سے ڈور بندنے پر ڈرتے مڑی۔ حور کے سامنے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ آیت جو ڈرتے مڑی تھی
ابھی سنبھلی بھی نہ تھی کہ مقابل کو خود کے بے حد قریب خود کو دبوچے دیکھ لرزی مقابل کی سہتی پر دبی سی سسکی گلے سے برآمد ہوئی، جسے انسنا کرتے مقابل نے ماتھے پر بال ڈالے۔ جانتا ہوں ہمارے رشتے میں بہت کچھ اوپر نیچے ہوا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب کے سامنے اس کا تماشا بنا دو۔ چھوڑو مجھے پلیز۔ آئے تو جس کو برہان کی انگلی اپنی بازو میں دستے محسوس ہوئی تھی، درد کی برداشت سے جواب دیتے مقابل سے خود کو چھڑوانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ میں کوئی تماشا نہیں بنا رہی تھی، تم جوشا کے بارے میں آیت برہان جس کے برداشت جواب دے رہی تھی، اس کا نام پکارتے اس کی زبان کو بریک لگ گیا۔ تمہارے لیے شاہ کون ہے؟ آج تم مجھے صاف الفاظ میں بتا ہی دو۔ تم جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کرتی ہو، جانتی ہو مجھے سخت نفرت ہے تمہارا سہان کو۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا، سب کے بازو پر سختی مزید بڑھائی۔ آیت جو حیران تھی اس کے بیہیو پر، شاہ سن جیسے بہت کچھ سمجھی۔ وہ بے دہانی میں کیا کر گئی تھی، وہ اچھے سے جانتی تھی کہ برہان کو کتنی نفرت تھی اس کا سہان کو شاہ کہنا، لیکن پھر بھی وہ اس کو تکلیف دے گئی۔ آیت کی بھیگی آنکھیں پھیلی تھی جبکہ دھڑکتے دل سے سبھی درد کو بھولے مقابل کو دیکھا۔ وہ مقابل نے درستگی سے بات کہی اور اس کو دھکا دیتے چھوڑا تو وہ لڑکھڑائی۔ آیت جو توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی گرنے کو ہوئی کہ مقابل نے ہوشیاری سے کام لیتے اس کے گرد اپنا ہتھیار بناتے اس کو گرنے سے بچایا۔ اچھے سے سوچو اور مجھے ایک جواب دو تاکہ میں ہر روز کا آگ میں جلنا بند ہو جاؤں۔ وہ دو ٹوک سپاٹ آنکھیں لی بولا تو آیت اس کو جاتے دیکھ بیگی پلکوں سے گرتے آنسو گالوں پر رگڑ گئی۔ ہادم گاڑی کو واپس گاڑی کی طرف ڈالو۔ کیا ہوا سائیں؟ ہادم برہان کا اترا چہرہ دیکھ فکر سے بولا، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ گاڑی کا شیشہ کھولتے اکتائے لہجے میں گویا ہوا تو ہادم نے جلدی سے آگے بیٹھے اپنے ساتھ ڈرائیور کو گاڑی کی طرف موڑنے کا اشارہ کیا۔ میں کیسے اس کو تکلیف دے سکتا ہوں؟ میں کیسے خود سے کیا وعدہ بھول گیا کہ مجھے صرف اس کو خوش رکھنا ہے؟ برہان جو گاڑی کا شیشہ نیچے کر چکا تھا اس سے کیے وعدے یاد کرتے دل میں بڑبڑایا، لیکن اس کا شاہ تو میں ہوں نا۔ دل نے خود کو جیسے تسلی دینی چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کو شاہ بولتی ہے، زندگی تو تمہارے ساتھ ہی گزارنے والی ہے۔ وہ خود سے سوچتے جیسے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں لگا تھا، کتنا ظالم انسان بن جاتا ہے۔ ایک بار بھی میری معصوم بازو پر رحم نہ آیا۔ آج تو جس کے بازو میں شدید قسم کا درد اٹھا تھا، زو کرتے وہ قمیض کی بازو کو اوپر کرتے مقابل کی انگلیوں کے سوہ پر نشان دے کے جو آہستہ آہستہ سلہتے نیلے رنگ کو پکڑنے کا کام شروع کر چکے تھے، بازو پر نیل ڈال کر چلا گیا۔ آیت واپس سے بازو کو نیچے کرتے سسکی بڑھتے بڑبڑائی، کیا گناہ کیا تھا؟ شاہ ہی تو بولا تھا نا۔ ٹھیک ہے مانتی ہوں غلطی ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایسے مجھے سزا دے۔ بتا دو کہ شاہ تمہارے لیے کون ہے؟ تو غصے سے بالکل برہان کے اسٹائل میں آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ایکٹنگ کرنا شروع ہوئی۔ میں خود ہی پاگل تھی جس نے چھوٹے ہوتے اس کو شاہ کا نام دے دیا تھا، کاش تب میرے پاس اتنی سی عقل ہوتی۔ وہ اپنی انگلی اٹھاتے ناخن کو انگلی کے درمیان والے حصے میں دباتے بولی، کبھی بھی اس سے پہلے وہ اندھو کی طرح زبان اور چلاتے آنے میں سے ہی اپنے پیچھے ستم گر کو دیکھ اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے ہی ٹھہرا گئی۔ ویسے بت بنے کھڑی ہوئی جیسے اس نے تو کچھ ابھی بولا کیا، اس کو بھی آئینے میں دیکھا ہی نہیں۔ وہ بے نیازی سے چلتے اس کا مقابلہ تھا۔ یا اللہ، آیت نے ڈرتے آنکھیں بند کی تھی کہ مبادہ اب ایک بار پھر دبوچے گا۔ آئی ایم سوری، وہ آہستگی سے بولتے اس کی بند آنکھوں کو کھول گیا۔ وہ حیرانگی سے کالی سیاہ آنکھوں کو بڑا کرتی ساتھ ہی منہ کھول کے مقابل نے اس کو گمبھیر سے آواز میں بولتے ساتھ ہی نیچے بٹھایا۔ بہت تکلیف دیتا ہوں۔ وہ بنا اس کے چہرے پر چھائے تو آثار کو دیکھے اس کے بازو کو پکڑ قمیض اوپر کرنے میں مصروف ہوا۔ وہ اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ خود کی نظروں میں شرمندہ ہوا، جبکہ آج بے یقینی سے آنکھیں جھپکائے دیکھنے میں مشغول ہوئی۔ محبت کی قربت وہ اپنی سانسوں میں ہی نہیں بدن میں لرزتی چاہتوں کو بھی محسوس کر گئی تھی۔ مقابل کا پل بھر کا لمس بھی اس کو سلگنے کا کام کر گیا تھا۔ اس کی سانسیں خود بخود ہی اپنی رفتار پکڑ گئی۔ وہ خود کی حالت غیر ہوتے دیکھ ہلکے سے منمنائی۔ برہان جو اس کے بازو پر دوائی لگانا شروع ہو چکا تھا، اس کے ایسے اچانک سے کسمس آنے پر نیلی آنکھیں اوپر اٹھاتے چہرے کا طواف کر گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں
کھونے کو ہی بڑھانے اگلے لمحے میں نظریں بھیجی تھی۔ آیت کو اس کا ایسے کرنا سرد لہجہ یاد کروا گیا جو کچھ ٹائم پہلے بھی دونوں کے درمیان لڑائی کا سبب بنا تھا۔ کہیں اس نے میری باتیں تو نہیں سن لی؟ آیت اس کو خاموشی سے مرہم لگاتے دیکھ دل میں اڑتے سوال سے الجھی۔ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا لیکن انجانے میں دے گیا۔ وہ ویسے ہی آہستہ سے اس کے بازو پر انگلی چلاتے ٹیوب کو جذب کرتے بولا، آیت میں خود کو سمجھانے کے لیے ایسے بول رہا تھا۔ میں جانتا ہوں سہان حور کو بہت چاہتا ہے۔ جب حور سے سہان نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تبھی سلطان انکل سے حور اور سہان کی منگ کی داستان سن گیا تھا، اس لیے تبھی حور کو اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے دیا تھا۔ ریحان ویسے ہی دھیرے سے انگلی چلاتے بہت آہستگی سے آواز میں بولتے آیت کو بتانا شروع ہوا۔ آیت خاموشی سے لب بینچ مقابل کے چہرے پر کاہیں تکائے لبوں کو ہلاتے ہوئے دیکھنے میں کھوئی۔ میں جان بوجھ کر اس کو سہان کے خلاف بول رہا تھا تاکہ وہ خود سہان کے لیے بولے، لیکن تم آپ کے مقابل نے نظریں اٹھائی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی کالی آنکھیں اپنے پر کرے دے کچھ پل خاموشی کے نام کی میں کیا خاموشی کو تاری ہوتے دکھائے ہڑبڑاتی آنکھیں جب کاتے تھی کسی انداز میں پوچھ گئی، تم نے درمیان میں دخل اندازی کرتے مجھ سے یہ سب کچھ کروایا؟ وہ واپس اپنے کام میں مگن ہوا تھا مگر ساتھ ہی سارا الزام اس کے سر پر ڈالا میں نے۔ وہ آنکھیں بھاڑ ساتھ ہی ٹوٹنے والے انداز میں گلا پھاڑ بولی، بالکل تم نے۔ وہ بھی ضدی انداز میں تنگ کر بولے، چھوڑو مجھے۔ آج جس کی آنکھیں بڑھتے برسنے کو تیار ہوئی تھی ایک دم سے اپنے بازو مقابل کے ہاتھ سے کھینچتے مصنوعی حبگی سے منہ بناتے لٹکایا مقابل کو، تو اس کا یہ انداز یہی فیل کروا گیا تھا۔ مجھے کون سا تم نے بتایا تھا کہ تم شاہ؟ آئے اپنے آنسو پر قابو پا ایک لمبا سانس بھرتے بولنا شروع ہوئی تھی کہ اپنی زبان سے شاہ نام لانے سے جلدی خود کو روکا۔ چاہو تو لے سکتی ہو اپنے شاہ کا نام۔ چہرہ سپاٹ مگر بہت نرمی سے بولتے وہ نیچے سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ ہاتھ دھو سکے۔ میں شاہ تو نہیں بولنے والی تھی۔ جیسے ہی واش روم سے نکلا آیت خود کے سر پر زور سے چپت لگاتے ہڑبڑاتے بولی، قسم کھاؤ میری نظریں کیوں جھکی ہوئی ہیں؟ وہ اس کا جھکا چہرہ دیکھ جھوٹ پکڑ گیا تھا۔ آیت جو شرمندہ ہو چکی تھی گھبراتے ناز سی انگلیاں مروڑنا شروع ہوئی۔ چلتا ہوں، بہت کام ہے۔ ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے سرد مہری سے بولتے آگے بڑھا۔ تمہیں اندازہ ہے؟ وہ مقابل کو جاتے دیکھ دھیمے سے بولی، کیا؟ وہ فوراً سے پلٹا تھا، نیلی آنکھیں اس کا شفاف چہرے پر ٹھہرائی، یہ ہے کہ تم کبھی کبھی بہت سنگ دل انسان بن جاتے ہو۔ آیت جس کو اس کا تمہارا شاہ کہنا اچھا نہیں لگا تھا آنکھیں پھیلاتے سفاک لہجے میں بولی، سنگ دل کا مطلب وہ الجھا تھا چونکہ اب وہ اتنے بھی اچھے سے اردو اداب نہیں جانتا تھا۔ سنگ دل مطلب ستمگر۔ اس کے الجھنے والے انداز پر تھوڑا سوتی ایک اور قہر چھوڑ گئی۔ مقابل کے لیے تو یہ ایک قہر ہی تھا۔ ستمگر کا مطلب کیا؟ وہ چوڑا سینہ کرتا بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اگر سارے مطلب مجھے بتانے ہی ہوتے تو میں اتنا انوکھا بولنے کا تکلف ہی کیوں کرتی؟ اب کہ وہ بھی چڑی تھی، جبکہ ناک سکڑ کالی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیا خود پتہ کر لو۔ ویسے بھی تم تو اب کہ وہ تو کو لمبا کرتے بولی، دا بیسٹ بزنس مین ہو جس کو سب چیزوں کا علم پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے۔ ٹھیک کہا نا؟ وہ اپنے گلابی ہونٹوں کو گول کرتے شرارت سے بولتے مقابل کو لاجواب کر گئی۔ ریحان جس کا غصہ ابھی بھی ناک پر بیٹھا ہوا تھا اس کے انداز پر غور سے اس کے گلابی پنک جیسے لبوں کو دیکھ گیا۔ اس سے پہلے مقابل کسی احساس میں کھوتا یا آگے بڑھتے دل کی خواہش پورا کرتا۔ آیت آرام سے پلٹتے ڈریسنگ ٹیبل پر جھکی، سنو، وہ دھیمے سے اس کو پکار گیا۔ اب کیا ہے؟ وہ بے نیازی سے پلٹتے شانے اچکا گئی، جبکہ کالی سیاہ بڑی آنکھیں بھی نکالی، شام کو تیار رہنا، ڈنر ہم لوگ پہر کریں گے۔ وہ اب کے آنکھوں پر گلاسز لگاتے درستگی سے کہتے واک آؤٹ کر گیا، لیکن آج جو اونچی آواز میں بولی تھی مقابل اس کی انسونی کرتے تب تک جا چکا تھا۔ ڈنر باہر کیسے کر سکتے؟ حور و سہان بھی تو ہیں۔ آج جس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی خود سے بڑبڑائی، لاہور گائز کسی نے حیا کو دیکھا یا جو لفافہ اپنے بیگ میں رکھ چکا تھا سبھی دوستوں کو اکٹھا بیٹھے دیکھ دریافت کیا، حیا تو آج یونی آئی ہی نہیں۔ آشی جو گاس کھینچنے کا کام بہت صفائی سے کر رہی تھی تیزی سے بولتے جواب پاس کر گئی۔ کیوں؟ وہ بمیں اچکائے بولا، مجھے کیا بتا؟ آشی اس کی تیزی دیکھ شانے اچکا گئی تو وہ آگے بنا کچھ بولے آرام سے اٹھتے گیا۔
اس کا مطلب حیا مجھے چاہتی ہے۔ نعمان کے الفاظ کسی پل بھی ایان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ حیا تم کہاں ہو؟ مجھے تم سے ابھی ملنا ہے۔ ایان نے فون آن کرتے واٹس ایپ پر وائس میسیج سینڈ کرتے اس کے آن ہونے کا انتظار کیا۔ کہاں مصروف ہیں؟ زر جو ایان کو اکیلے کھڑے دیکھ گیا تھا، کندھے پر ہلکے سے تھپ تھپاتے اس کو اپنے آنے کا پتہ دیا۔ کچھ نہیں یار، یہ علی کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہا۔ ایان فون بند کرتے پاکٹ میں رکھتے زر کے ساتھ ہی چلنا شروع ہوا۔ وہ نواب صاحب آج سمارٹ کے ساتھ اعظم کی طرف نکل گیا۔ پتہ کرو یونی کیوں نہیں آ رہا؟ زر قدم سے قدم ملاتے ایان کو آگاہ کر گیا۔ اچھا چل پھر ملاقات ہوتی۔ ایان جس نے سوچا تھا وہ ابھی حیا کے گھر جائے گا، زر سے اجازت لینی چاہیے تو کہاں؟ کلاس نہیں لینی؟ زر اس کو خدا حافظ کرتے دیکھا کہ چونکتے انداز میں پوچھا۔ آج دل نہیں کر رہا، میں نوٹس شہریار لوگوں سے لے لوں گا۔ ایان بیگ کندھے پر ڈالتے زر کو وہیں کھڑے چھوڑ گیٹ کی طرف بڑھا تو زر بھی اس کو جاتے دیکھ آرام سے اپنی کلاس کی طرف گیا۔ ہمیں کب تک ساری انفارمیشن مل جائے گی؟ شہریار حسن کے خاموش ہوتے سنجیدہ انداز میں دریافت کر گیا۔ یار کچھ دن تو درکار ہوں گے، یہ نمبر کا کام ہے اور ساتھ میں کوئی پتہ بھی نہیں کیسے لوگ ہیں وہ لڑکا ہلکے پھلکے انداز میں جواب پاس کرتے حسن سے نمبر لیتے نوٹ بک میں لکھ گیا۔ یار پلیز کوشش کرنا کہ یہ کام جلدی ہو جائے۔ شہریار نے اب کے ریکویسٹ کی تو وہ سار ہلاتے اٹھتے کھڑا ہوا۔ چل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ شہریار سے گلے ملتے ساتھ ہی حسن سے ہاتھ ملا گیا۔ شہریار تجھے لگتا ہے نا یہ ہمارا کام کر دے گا؟ حسن شہریار کے دوست کو کافی شاپ سے جاتے دیکھ واپس سے شہریار کے ساتھ بیٹھ استفسار کر گیا۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ شہریار جو اپنی کافی ختم کرنے میں مصروف تھا اب کے تھوڑے گھورنے والے انداز میں پوچھا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ خود بھی یہی کام کرتا ہو۔ مطلب؟ اس سے پہلے حسن آگے بول پایا۔ شہریار نے تنگ کا دریافت کیا۔ مطلب کہ شاید یہ بھی ایسے معصوم لوگوں کو تنگ کرتا ہو۔ حسن دھیمے سے بولتے اب کہ اپنی کلائی پر لگی گھڑی پر ٹائم دیکھ گیا۔ یار اٹھ، یونی سے چھٹی ہو گئی ہو، میں نے نوٹس لینے تھے۔ حسن ایک دم سے ٹائم دیکھتے تڑپتے کھڑا ہوا۔ بس کر، اندازہ ہے مجھے کہ تیری نظر میں نوٹس کی کیا اہمیت ہے۔ شہریار ٹیبل پر ہی پیسے رکھتے اس کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر گیا۔ یار نیمی بہت پریشان ہے، اس نے ایک ہفتے سے مجھ سے بات نہیں کی، میں کیا کروں؟ ایک بار ان تنگ کرنے والوں کا مجھے پتہ چل جائے ان کے گھر میں جا کر ماروں گا۔ حسن شہریار کے ساتھ ہی روڈ پار کرتے پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے گاڑی کی طرف جاتے اس میں سوار ہوئے۔ حسن اگر یہ نیمی کا معاملہ نہ ہوتا تو قسم سے میں کبھی بھی ایسے اپنی پڑھائی چھوڑ کر تیرے ساتھ ہوار ہونے نہ آتا۔ شہریار گاڑی کو اسٹارٹ کرتے حسن کو بولتے گاڑی کو روڈ پر ڈال گیا۔ جانتا ہوں یار، حسن نے اے سی کو تیز کرتے آہستگی سے کہا۔ حسن جو علی لوگوں کے فون پر بار بار میسج کرنے تصویروں کے ساتھ دھمکیوں سے پریشان ہو چکا تھا، مدد کے لیے شہریار کی یاد آتے وہ باغ سارا اس کے گوشے گزار اتار گیا۔ شہریار نے پہلے حسن کو بہت کچھ بولا کہ تجھے کیا ضرورت ہے نمی کے ساتھ اتنا چپک کر بیٹھنے کی۔ پھر نمی کا سوچتے حسن کو لیتے اپنے دوست کے پاس آیا۔